بغداد جو کہ ایک عظیم سلطنت تھی، وہاں پہ ایک نیک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ اپنی رعایا میں اپنے انصاف اور رحم دلی کے لیے مشہور تھا، مگر اس کے محل کی خوشیاں اس وقت غم میں بدل گئیں جب اس کے اکلوتے بیٹے اور سلطنت کے شہزادے کو ایک پراسرار بیماری نے جکڑ لیا۔ ملک کے تمام ماہر حکیم اور طبیب بلائے گئے، لیکن کوئی بھی شہزادے کی بیماری کا علاج نہ کر سکا۔ آخر کار ایک بوڑھے حکیم نے کہا، بادشاہ سلامت، اس بیماری کا علاج ایک نایاب جنگلی جڑی بوٹی میں ہے، جو ایک خطرناک اور دور دراز جنگل میں پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اس جڑی بوٹی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کے بیٹے کا علاج ممکن ہے۔ بادشاہ نے یہ سنتے ہی فوراً اپنے خاص سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ یہ جڑی بوٹی تلاش کریں۔ سپاہی فوراً بادشاہ کے حکم کے عین مطابق جنگلوں میں جڑی بوٹیوں کی تلاش کے لیے نکل گئے، لیکن کئی دنوں کی انتھک محنت کے باوجود بھی ان کو وہ جڑی بوٹی نہ ملی اور وہ ناکام لوٹے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت مایوس ہوا، لیکن اس کے ایک مشیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کیوں نہ آپ پوری سلطنت میں ایک بڑا اعلان کریں کہ جو بھی اس نایاب جڑی بوٹی کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی میرے بیٹے کے علاج کے لیے یہ خاص جڑی بوٹی لے کر آئے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دربار کا معزز رکن بن جائے گا۔ یہ اعلان سن کر پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ بہت سے لوگ جڑی بوٹی کی تلاش میں نکلے مگر ناکام ہی لوٹے۔ ان میں 2 بہادر بھائی زید اور عامر بھی شامل تھے، جنہوں نے یہ مشکل کام سر انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ زید جو کہ بڑا بھائی تھا، اپنی بہادری اور طاقت کے لیے مشہور تھا، جبکہ عامر جو ایک چھوٹا بھائی تھا وہ اپنی عقل اور حکمت میں مہارت رکھتا تھا۔ صبح سویرے وہ اپنے ساتھ چند ضروری اشیاء اور اپنے مضبوط ارادے لے کر اللہ کا نام لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ کچھ دور جا کر ایک گھنا جنگل آیا۔ جنگل کی طرف بڑھتے ہی انہیں ایک تیز بہاؤ والے دریا کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں نہ تو کوئی پل تھا اور نہ ہی کوئی کشتی جس سے اس دریا کو عبور کیا جا سکے۔ زید نے ایک بڑا درخت کاٹا اور اس کے تنے کو پل کے طور پر استعمال کیا۔ دونوں بھائیوں کی حکمت اور دیدہ دلیری نے انہیں احتیاط اور ہمت سے دریا عبور کرنے میں بہت مدد کی۔ دریا عبور کرنے کے بعد وہ جنگل کے ایک حصے میں پہنچے جہاں خونخوار درندے رہتے تھے۔ انہیں اسی علاقے میں چلتے چلتے رات ہو گئی اور انہوں نے ایک محفوظ جگہ پہ اپنا خیمہ لگا لیا۔ رات کے وقت ایک بڑا شیر ان کے خیمے کے قریب آ گیا۔ زید نے جیسے ہی شیر کی آہٹ سنی، اس نے مشعل روشن کی اور اپنی بہادری سے شیر کو آگ سے ڈرا کر بھگا دیا۔ لیکن دونوں بھائی جان گئے کہ یہ جنگل ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ ابھی وہ شیر کے چنگل سے بچنے میں کامیاب ہوئے ہی تھے کہ جیسے ہی انہوں نے صبح اٹھ کر اپنا سفر شروع کیا تو وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں زہریلے سانپوں کا بسیرا تھا۔ یہ سانپ اتنے خطرناک تھے کہ ان کا کاٹنا کسی کے لیے بھی موت کا سبب بن سکتا تھا۔ سانپوں کی آوازیں پورے علاقے میں گونج رہی تھیں اور یہ پوری جگہ ایک زہر آلود دھوئیں سے بھری ہوئی تھی۔ عامر نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے
کچھ جڑی بوٹیاں اکٹھی کی اور ان کو آگ لگا دی، جس سے ایک ایسا دھواں بنا جس کی بو سے سانپ دور ہٹنے لگے۔ لیکن سانپوں کا یہ حملہ صرف ایک مشکل نہیں تھا، اس کے بعد انہیں ایک اور چیلنج کا بھی سامنا کرنا تھا۔ وہ یہ کہ جنگل اتنی گھنی جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا کہ ہر طرف چھپے ہوئے سانپوں کی موجودگی کا خطرہ تھا۔ لیکن عامر نے یہاں بھی اپنے مشاہدے کی مہارت سے راستہ نکالا اور وہ سانپوں کی مشکل سے بچتے ہوئے اس حصے کو عبور کر گئے۔ سانپوں کی مشکل سے جان چھڑانے کے بعد انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، لیکن پھر سے رات ہو گئی۔ اس دفعہ انہوں نے خیمہ باہر لگانا مناسب نہیں سمجھا، تو انہوں نے ایک غار میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جیسے ہی وہ غار کے اندر گئے، وہاں چمگادڑوں کے ایک بڑے جھنڈ سے گر گئے۔ غار کی تاریکی اور چمگادڑوں کے پروں کی آواز نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ غار میں اس قدر خوفناک شور اور سناٹا تھا کہ دونوں بھائیوں کی ہمت جواب دینے لگی۔ لیکن زید نے مشعل جلائی اور عامر نے چمگادڑوں کی حرکت کا مشاہدہ کرتے ہوئے راستہ تلاش کر ہی لیا۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج یہاں غار میں ہے۔ چمگادڑوں سے کسی طرح بچتے ہوئے وہ غار کے ایک محفوظ کونے میں پہنچے، جہاں انہوں نے رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر وہ جانتے تھے کہ اگلا دن مزید چیلنجز لے کر آئے گا۔ اگلے دن غار کے پاس ایک پہاڑی علاقے میں انہیں بالآخر کافی انتھک محنتوں اور کوششوں کے بعد وہ جڑی بوٹی نظر آئی گئی۔ یہ جڑی بوٹی زہریلے کانٹوں اور خطرناک جانوروں کے درمیان موجود تھی۔ کئی دنوں کی سخت محنت اور مشکلات کے بعد دونوں بھائی محل پہنچے۔ انہوں نے جڑی بوٹی بادشاہ کے حوالے کی۔ حکیموں نے فوراً دوا تیار کی اور شہزادے کو دی۔ حیرت انگیز طور پر شہزادہ جلد صحتیاب ہونے لگا اور چند دنوں میں مکمل ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کی صحتیابی پر بے حد خوش ہوا اور دونوں بھائیوں کو دربار میں بلایا۔ اس نے کہا، تم دونوں نے نہ صرف میرے بیٹے کی جان بچائی بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ ہمت، دوستی اور محبت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بادشاہ نے دونوں بھائیوں کو سونے، چاندی اور زمین کے انعامات دیے اور کہا کہ ان کی بہادری کی صرف ایک چھوٹی سی قیمت ہے۔ دونوں بھائی انعامات کے بعد کافی خوش ہوئے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ارادے پختہ ہوں اور نیت صاف ہو تو دنیا کی کوئی بھی مشکل انسان کو اس کے مقصد سے دور نہیں کر سکتی۔ زید اور عامر کی قربانی اور بہادری ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور ان کی کہانی نسل در نسل سنائی جاتی رہی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔